اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق اللہ العظیم۔ جی لفظ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے، انفقو، خرچ کرو، مما، اس میں سے جو رزقناہم، ہم نے رزق دیا تمہیں، من قبلی، اس سے پہلے، من مانے سے، قبل مانے پہلے، اس سے پہلے، ان یاتیا، کہ آ جائے، یوم، وہ دن، لا بیع، جس میں خرید و فروخت تجارت نہیں ہوگی، فی، جس میں، لا بیع، نہیں ہوگی تجارت خرید و فروخت اس میں، ولا خلتم، اور نہ ہی کوئی دوستی ہوگی، خلا دلی دوست، یعنی کوئی دوستی نہیں ہوگی، ولا شفاعہ، اور نہ ہی کوئی سفارش، والکافرون هم الظالمون، اور کافر هم الظالمون، وہی ظالم ہیں۔ اللہ لا الہ الا ہو، اور اللہ لا الہ، نہ ہی کوئی معبود، الا ہوا، سوائے اس کے، الحی القیوم، وہ حی القیوم ہے، زندہ ہے، قائم رکھنے والا ہے، لا تأخذہ، لا نہیں، لا تأخذہ، تأخذہ پکڑتی یا آتی ہو اسے، سنتم اونگ، ولا نوم، اور نہ نیند، لہو ما فی السماوات و ما فی لہو، اسی کے لیے ہے، ما، جو، فی السماوات، آسمانوں میں ہے، و ما فی الارض، جو زمین میں ہے، من ذا الذی، من کون، ذا الذی، وہ ہے جو، یشفع، سفارش کرے، عندہ، اس کے پاس، الا، مگر، باذنہ، اس کی اجازت کے، مگر اس کی اجازت سے، یعلم، وہ جانتا ہے، ما بینا، جو درمیان ہے، ایدیہم، یعنی جو ان کے آگے ہے، وما خلفہم، اور جو ان کے پیچھے، یعنی وہ ہر چیز سے واقف ہے، آگے سے بھی اور پیچھے سے بھی، ولا یحیطون، اور نہیں، یحیطون، احاطہ کر سکتے، بشیء، کچھ بھی، من علمہ، اس کے علم سے، اس کے علم سے کوئی احاطہ نہیں کر سکتے، الا، مگر، بما شاء، وہ جو وہ چاہے، یعنی اتنا ہی جتنا وہ چاہے، وسع، اور وسعت رکھتی ہے یا پھیلی ہوئی ہے، کرسی السماوات، وسیع اس کی کرسی آسمانوں اور ارض اور زمین سے، ولا یعودہ، اور یعودہ، نہیں تھکاتی اسے، حفظہما، ان دونوں کی، حفظ، حفاظت، ہما، ان دونوں کی، یعنی زمین و آسمان کی، وَهُوَ العلی العظیم، اور وہی ہے علی، یعنی اعلیٰ، عظمت، اور عظیم، عظمت والا۔ تو اللہ تعالیٰ پھر ایمان والوں کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، یا ایھا الذین آمنوا، یہ ایمان والوں سے خطاب ہے کہ خرچ کرو، اے ایمان والو، خرچ، اللہ تبارک بار بہت سی جگہوں پہ قرآن میں خرچ کرنے کی، اپنے راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب دی ہے۔ یہاں پہ اللہ کہہ رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، خرچ کرو، مما رزقناہم، اس میں سے جو ہم نے رزق دیا تمہیں، من قبلی، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے، ان یاتی یوم، وہ دن آئے، لا بیع، نہیں ہوگی جس میں کوئی خرید و فروخت، فی ہی، اس میں، لا، کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی، نہ روپیہ چلے گا، نہ پیسہ چلے گا، کوئی چیز اس میں، وہاں پہ آپ کوئی چیز خرید نہیں سکیں گے، ولا خلت، اور نہ کوئی دوستی وہاں کام نہیں آئے گی، ولا شفاع، اور نہ ہی کوئی شفاعت وہاں کام آئے گی،
یہ اصل میں مشرقین کا اور اہل کتاب کا ان کا بھی ایک نظریہ تھا کہ ہمارے جو بزرگ ہیں، جو نیک لوگ ہیں، یا ہمارے جو علماء حضرات ہیں جو بھی ہیں ان کے، وہ ہمیں اللہ سے چھڑوا لیں گے. ہم کچھ بھی کریں وہ اللہ تعالیٰ سے ہم اپنی بات منوا کے چھوڑیں گے اور اللہ تعالیٰ سے ہمیں بخشوا. تو اللہ تعالیٰ نے صاف کر دیا کسی کی بھی وہاں پہ اس دن نہ کوئی سفارش کام آئے گی، نہ دوستی کام آئے گی، اور نہ ہی کوئی روپیہ پیسہ چلے گا. تو آج کل ہمارے یہاں بھی بہت سے لوگ، ہمارے مسلمانوں کا بھی بہت سے کا عقیدہ یہی ہے کہ ہمارے بزرگ صاحبان جب بیٹھ جائیں گے وہ تو اڑ کے بیٹھ جائیں گے اور بخشوا کر ہی اٹھیں گے. اللہ نے اس کی بات اللہ تو ٹال ہی نہیں سکتا. اللہ پہ کس کا زور ہے جو ٹال نہیں سکتا؟ یہ نظریہ انہیں سے لیا ہو. تو اللہ نے صاف یہاں پہ بتا دیا کہ کسی کی وہ ایسا دن ہے، کوئی خرید و فروخت اس میں نہیں ہوگی، کوئی دوستی کام نہیں آئے گی اور کوئی شفاعت نہیں ہوگی. شفاعت ہوگی اس کی جس کے ہم آگے آ رہا ہے اس میں. والکافرون ہوں، اور کافر ہیں وہی ظالم، کافر جو ہیں وہی ظالم ہیں. اب یہ آیت آگے آ رہی ہے جس کا، یہ آیت جو آ رہی ہے اس کو آیت الکرسی کہا جاتا ہے، جس کے کرسی کا ذکر ہے. اور یہ آیت آیتوں کی سردار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ سب سے افضل آیت قرآن کی. اس میں اللہ تبارک تعالیٰ کی عظمت، اس کی وحدانیت اور اس کا سب بیان کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا تھا. یہ سب سے اہم اور عظیم آیت ہے قرآن مجید کی. اس کے لیے آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کہتے ہیں کہ سیدنا ابی بن کعب فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے پوچھا، اے ابو منظر، کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے پاس کتاب اللہ کی سب سے زیادہ عظمت والی آیت کون سی ہے؟ کہتے ہیں کہ میں نے جواب دیا، اللہ کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ پوچھا، اے ابو منظر، کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے پاس کتاب اللہ کی سب سے زیادہ عظمت والی آیت کون سی ہے؟ میں نے کہا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ مارو، فرمایا، اللہ کی قسم، تو نے درست کہا ابو منظر، تمہیں علم مبارک ہو، یعنی اس بات کا جاننا تمہیں مبارک. اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق کی کہ یہ سب سے عظیم آیت ہے قرآن کی. تو اس کے لیے اس آیت کو پڑھنا سے ہے کہ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا مفہوم جو شخص نماز کے بعد، ہر نماز کے بعد اگر ایک دعا کو پڑھ لے تو اس کو جنت میں جانے سے صرف ایک ہی چیز روکتی ہے، اور وہ ہے موت. یعنی جب اس کو موت آئے گی تو انشاءاللہ وہ ضرور جنت میں جائے گا. مگر اس کے لیے ضروری ہے کہ اس پہ اعتقاد بھی ہو، صرف پڑھنے سے نہیں. جو اس میں الفاظ ہیں اور جو اللہ تبارک فرمایا اس پہ اس کا یقین بھی ہونا چاہیے. یقین کے بغیر کوئی، صرف پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا. بندہ سمجھے بھی نہیں اور صرف پڑھا جا رہا اس سے نہیں ہو رہا. اس کو سمجھ کے پڑھے، اس پر اس کا یقین، اعتقاد بھی ہو کہ جو اللہ کہہ رہے ہیں اسی کے مطابق اس کا اعتقاد ہونا چاہیے. پھر اللہ کہتا ہے کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جنت میں جائے گا جو نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے. ہر نماز کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھو، جنت میں داخلے میں سوائے موت کی کوئی چیز نہیں روکتی. اور اس کے لیے ایک اور لمبی حدیث ہے جس میں سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں رمضان کی زکوٰۃ کی حفاظت کے لیے مقرر فرمایا. تو رات کی جو یعنی فطرانہ جمع ہوتا ہے اس کی حفاظت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سیدنا ابو ہریرہ کو مقرر فرمایا. تو رات کو ایک آیا شخص اور اس نے کپڑے میں کھانے والی چیزیں بھرنا شروع کر دیں. تو ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا کہ تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا. اس نے کہا، مجھے چھوڑ دو، میں محتاج ہوں، سخت حاجت مند ہوں. میں نے اسے چھوڑ دیا. صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ اپنے رات کے قیدی کا حال تو سناؤ. تو میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، جب میں نے اس سے کہا کہ جب اس نے مجھ سے کہا کہ وہ سخت حاجت مند ہے تو میں نے رحم کرتے اسے چھوڑ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے تم سے جھوٹ بولا، وہ آج وہ پھر آئے گا. اب مجھے یقین ہوا کہ واقعی دوبارہ آئے گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خبر دے دی ہے کہ دوبارہ آئے گا تو میں چوکنا ہو گیا. چنانچہ وہ رات کو پھر آیا. اس نے اپنے کپڑے میں خوراک ڈالنا شروع کر دی. میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا کہ تجھے ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا. کہنے لگا، مجھے چھوڑ دو، میں بہت محتاج ہوں اور مجھ پہ اہل و عیال کی ذمہ داری کا بوجھ ہے، اب میں آئندہ نہیں آؤں گا. میں نے رحم کھاتے اسے چھوڑ دیا. صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ اپنے رات کے قیدی کا حال تو سناؤ. میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، اس نے سخت حاجت کو اہل عیال کی ذمہ داری کا بوجھ کا ذکر کیا تو میں نے ترس کھاتے اسے پھر چھوڑ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے تم سے جھوٹ بولا ہے، وہ پھر آئے گا. میں نے تیسری بار اس کی گھات لگائی تو وہ پھر آیا. اس نے پھر اپنے
کپڑے میں کھانے کی اشیاء ڈالنا شروع کر دیں. میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا اب میں تجھے ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پیش کروں گا. بس یہ تیسری اور آخری دفعہ ہے تو روز کہتا اب نہیں آئے گا، لیکن وعدہ کرنے کے باوجود تو آ جاتا ہے. اس نے کہا مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں کچھ ایسے کلمات سکھا دیتا ہوں جن سے اللہ تعالیٰ تجھے نفع دے گا. میں نے کہا وہ کیا کلمات ہیں؟ اس نے کہا جب بستر پر آؤ تو آیت الکرسی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم سے لے کر آخر آیت کے آخر تک پڑھ لیا کرو، تو ساری رات اللہ کی طرف سے ایک محافظ تمہاری حفاظت کرتا رہے گا اور صبح تک کوئی شیطان تمہارے قریب نہ آ سکے گا. میں نے اسے چھوڑ دیا. صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے رات کے قیدی کا حال سناؤ. میں نے کہ اللہ کے رسول، اس نے کہا تھا کہ وہ مجھے ایسے کلمات سکھائے گا جن سے اللہ تعالیٰ تو مجھے نفع دے گا. تو یہ سن کر میں نے اسے چھوڑ دیا. آپ نے فرمایا وہ کلمات کیا ہیں؟ میں نے عرض کی. اس نے مجھ سے کہا کہ جب تم بستر پر آؤ تو اول سے آخر تک مکمل آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، تو اس سے ساری رات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک محافظ تمہاری حفاظت کرے گا اور صبح تک شیطان تمہارے قریب بھی نہ آ سکے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام تو بلائی کو خیر سیکھنے کے ویسے ہی حد شائق تھے. یہ سن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس نے تم سے بات تو سچی کی ہے، حالانکہ وہ خود جھوٹا ہے. اے ابو ہریرہ، کیا تمہیں معلوم ہے کہ تم 3 راتیں کس سے باتیں کرتے رہے ہو؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ نہیں یا رسول اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ شیطان تھا، یعنی ہے تو جھوٹا مگر بات وہ سچ کر کے گیا. یعنی جو شخص رات کو یہ پڑھ کے سوئے، بستر میں سوئے، تو رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ایک محافظ مقرر کرتے ہیں اور وہ اس کی شیطان سے کے مقابلے میں اس کی مدد کرتا ہے. تو یہاں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یعنی وہ اللہ ہی ہے، کوئی معبود نہیں سوائے اس کے. اللہ ہی ہے، اللہ لا الہ، نہیں کوئی معبود سوائے اس کے. الحی القیوم، الحی یعنی زندہ و جاوید، وہ ہمیشہ وہی اللہ ہی ہے تو ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا. اس کے علاوہ کوئی ہے نہیں، یعنی وہ ہے ہمیشہ ہے، ہمیشہ رہے گا. نہ اس کی کوئی ابتدا ہے اور نہ اس کی کوئی انتہا. اس کے سوا کسی ہستی میں یہ خوبی نہیں ہے. جو بھی ہے، ہر شخص آیا، ہر شخص نے چلے جانا. ایک اللہ کی ذات، جیسے سورہ رحمان میں آیا نا کہ جس کہتے ہیں کوئی جزا باقی نہیں سوائے اللہ کی ذات کے، کوئی نہیں رہے گا. تو اسی طرح اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں رہے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک دعا بھی مانگا کرتے تھے جس میں صلی فرمایا اعوذ بعزتک الذی لا الہ الا انت الذی لا يموت والجن والانس یموتون. یا اللہ میں تیری عزت کی پناہ طلب کرتا ہوں کہ تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں، تو وہ ہے جس کو کوئی موت نہیں، اور جن و انس فنا ہو جائیں گے، سارے جن و انس فنا ہو جائیں گے. ایک اللہ کی ذات ہے تو ہمیشہ رہے گی اور ہمیشہ سے ہے. یہ وہ ہے الحی، ہمیشہ زندہ رہے گی اور ہمیشہ زندہ رہنا اور ہمیشہ سے ہے. القیوم جو سب کو تھامنے والا ہے، سب کو قائم رکھنے والی ذات اللہ کی، یعنی وہ کسی سہارے کے بغیر خود بھی قائم ہے اور دوسروں کو بھی تھامنے والا ہے. انسان کبھی کبھی دعویٰ کر بیٹھتا ہے کہ میں بہت بڑی چیز ہوں، جیسے اس نے فرعون نے بھی کہہ دیا انا ربکم الاعلی. الگ انسان کے اس کی ملکیت میں کچھ بھی نہیں ہے، اس کی تو نہ سانس اس کے اختیار میں ہے، نہ اس کے کوئی خون کی گردش، نہ نیند، نہ بیداری، اس کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے. سب کچھ اللہ ہی کے اختیار میں ہے. تو وہ کسی سے بھی خود کے اختیار میں کچھ نہ کسی اور کو کیا تھامنا ہے. تو یہ ہم نے لوگوں کو جو بنایا ہوئے ہیں کہ جو وہ ہمارا سہارا بنے گا، وہ تو خود کچھ کے اختیار میں کچھ نہیں ہے. نہ اس کی نیند اس کے اختیار میں ہے، نہ اس کی بیداری اس کے اختیار میں ہے. اس کا نظام، وہ سانس بھی اس کے اختیار میں. ایک اگر سانس اللہ روک لے تو اس کو جان پہ بناتی ہے. اگر ایک دن اس کو کوئی مشکل آ جائے تو بھاگتا ہے، یا ڈاکٹر کے پاس جائے گا یا اسپتالوں میں بھاگے گا. ہم جو ہے اس کے پاس لے کے جاتے ہیں کہ جی یہ ہمارا سب کچھ کر دے گا. اس کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے. کوئی شخص اپنی ایک چھینک تو روک کے دکھا دے ایک دن کے لیے، اتنا بھی اختیار نہیں. اور ہم ان کو مشکل کشا بھی کہتے ہیں، غوث اعظم بھی کہہ رہے ہیں، داتا بھی کہہ رہے ہیں. یہ اس کی کسی کا کوئی اختیار نہیں. ایک اللہ کی ذات ہے جو قائم ہے اور ہمیشہ قائم اور سب کو قائم رکھنے والی ہے. اور وہ اس لیے کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اور نہ ہی اسے پکڑتی ہے اسے اونگ اور نہ ہی نیند. اونگ اور نیند یہ کمزوری کی نشانی ہے، ان سے غفلت ہوتی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کسی سے غافل ہے نہیں. اللہ تعالیٰ غفلت سے پاک ہے، وہ تو نگران ہے، تو ہر وقت وہ کسی غافل ہو ہی نہیں سکتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ فرماتے ہیں کہ سیدنا ابو موسیٰ شریف فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کھڑے ہو کر 5 باتیں بیان کرو. اللہ تعالیٰ نہیں سوتا، یہ اس کی شان ہے ہی نہیں کہ وہ سوئے. وہ میزان کو چکاتا اور اٹھاتا رہتا ہے. رات کا عمل دین کے عمل سے پہلے
اور دن کا عمل رات کے عمل سے پہلے اس کے پاس پہنچا دیا جاتا ہے۔ رات کا عمل دن ہونے سے پہلے اور دن کا عمل رات ہونے سے پہلے اس کا پہنچا دیا جاتا ہے۔ اس کا حجاب نور ہے، اگر وہ حجاب کو دور ہٹا دے تو اس کے چہرے کے انوار تجلیات سے مخلوق میں سے ہر وہ چیز جل کر خاک ہو جائے جس پر اس کی نظر پڑے۔ جیسے ہم نے پڑھا نا، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا کہ مجھے اپنا جلوہ دکھا، تو اللہ نے کہا تو برداشت نہیں کر سکے گا، اگر تو کہہ تو پھر پہاڑ کو دیکھ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجلی دکھائی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ تو اللہ کا یہ اللہ ہی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ آگے کیا کہتے ہیں، لہو ما فی السماوات، جو کچھ ہے وہ آسمان و زمین سب اسی کا ہے۔ لہو ما فی السماوات، لہو اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمان زمین میں ہے، کسی کا کچھ نہیں ہے، سب اسی کا ہے۔ اور من ذا الذی، کون ہے جو سفارش کرے، یشفع عندہ، اس کے حضور، اس کے بعد کون سفارش کرے، الا باذنہ، ہاں وہ ضرور جس کو اجازت دے۔ اللہ اجازت کس کو دے گا؟ انہیں کو دے گا جن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ پسند کریں گے، اور وہ ہر کسی کو نہیں دے گا، جو توحید کے مان، جو اللہ کو ہی ماننے والے ہیں انہیں کو دے گا، ان کو اجازت دے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سفارش کریں گے، نیک لوگ بھی سفارش کریں گے، مگر کریں گے اسی کی جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اجازت دیں گے۔ جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں عرش کے نیچے آ کر سجدہ ریز ہو جاؤں گا، جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا مجھے حالت سجدہ میں رکھے گا۔ پھر مجھ سے کہا جائے گا، اے محمد اپنا سر اٹھاؤ اور کہو، تمہاری بات سنی جائے گی، سوال کرو تمہیں عطا کیا جائے گا، سفارش کرو تمہاری سفارش قبول ہوگی۔ چنانچہ میں سفارش کروں گا تو میرے لیے ایک حد مقرر کر دی جائے گی، اور میں اس کے مطابق لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حد مقرر کر دیں گے کہ ان لوگوں کو دوزخ سے نکال لاؤ، مگر دوزخ میں جا چکے ہوں گے، وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نکال کے لے آئیں گے، اور وہ بھی انہیں کو نکالیں گے جو اللہ کی وحدانیت پہ یقین رکھتے ہوں گے، جو کسی اللہ کے سوا کسی اور کو نہ پکارتے ہوں گے۔ اللہ تبارک ان کو اجازت دے گا، اور جس کو اللہ چاہے گا۔ اور وجہ کہ یعلم ما بین ایدیہم، وہ جانتا ہے ما بین ایدیہم، جو ان کے آگے ہے، وما خلفہم، وما خلفہم، اور جن کے پیچھے، یعنی اگلا پچھلا ماضی حال مستقبل سب اللہ جانتا ہے۔ جب اللہ کو ہر چیز معلوم ہے تو اللہ کو سفارش کون کرے گا؟ یہ جو ہمارے یہاں نا کہ وہ فلاں آدمی ہم سفارش کس کی کرتے ہیں، میں جا کے کسی سفارش کسی افسر کے پاس جا کے سفارش کروں گا، اس کی یہی کہوں گا کہ آپ کو نہیں پتا، یہ آدمی تو بہت اچھا ہے، آپ اس کے مطابق جانتے نہیں، میں زیادہ جانتا ہوں، مگر اللہ تو ہر چیز کو جانتا ہے، اللہ نے بتا دیا ماضی حال مستقبل سب مجھے معلوم ہے۔ اللہ جاننے والا ہر چیز کا، اللہ کو آپ کیا کیا بتائیں گے اس کے متعلق، اللہ کو تو پہلے ہی معلوم ہے۔ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو ان کا اکرام کرنے کے لیے، ان کو عزت بخشنے کے لیے ضرور کہیں گے کہ ان کے سفارش کو، مگر کہیں گے اسی کو جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتا ہوگا کہ ہاں یہ اس قابل ہے۔ وہاں ایسی سفارش نہیں چلے گی نا کہ یہ میری پارٹی کا بندہ جو مرضی کرے، اور یا ہم کہہ دیں کہ جی اس کو تو پتہ نہیں ہے تو ہم سفارش اسی کی جاتی ہے۔ اکثر سفارشیں ناجائز ہی ہوتی ہیں کہ اس قابل بندہ ہوتا نہیں، اس کے ہم جا کے سفارش کرتے ہیں، یا آدمی پھنسا ہوتا ہے، یا عدالتوں میں کیا ہو رہا تھا، سارے جا کے وکیل صاحبان ججوں کو کیا بتا رہے ہیں کہ آپ یہ جی اس نے یہ کیا، یہ کیونکہ ان کو پتہ نہیں ہوتا، یہ تو اپنے دلائل لے کے آتے ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے تو کوئی چیز چھپی نہیں، وہ تو آپ کا اگلا پچھلا ہر چیز جانتا ہے، اس کو کسی سفارش کی ضرورت نہیں ہے۔ سفارش صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اجازت دیں گے جن کو وہ چاہیں گے، اور وہ بھی ان کا اکرام کرنے کے لیے۔ اور کیا، ولا یحیطون بشیء من علمہ، اور کوئی احاطہ نہیں کر سکتا کچھ بھی اس کے علم سے، یعنی اس کے علم سے کوئی لے نہیں سکتا سوائے اس کے جتنا وہ چاہے، الا بما شاء۔ لوگ کہتے ہیں نا ہر چیز کا علم فلاں صاحب کو، فلاں ہر چیز کا علم کسی کو نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کو بھی کوئی علم ہے نہیں، اتنا ہی ہوگا جتنا وہ چاہے گا۔ جیسے کہتے ہیں نا سیدنا موسیٰ اور سیدنا خضر کا جو واقعہ ہم پڑھتے ہیں، اس میں ہے کہ ایک چڑیا نے سمندر میں ایک بائے کے 2 ٹھونگے مارے، تو سیدنا خضر نے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میرے علم اور آپ کے علم نے اللہ کے علم سے کم نہیں کیا، مگر جتنا اس چڑیا نے کے ٹھونگے نے سمندر سے کم کر دیا، یعنی جتنا اس چڑیا نے اپنی چونچ میں پانی لے لیا، میرا اور آپ کا علم صرف اللہ کے علم میں سے اتنا ہی ہے۔ اللہ کا علم جو اتنا سب کچھ علم ہے،
وہ صرف اللہ کی ذات کو ہی ہے. باقی اللہ نے جتنا علم دے دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا علم دے دیا، قرآن دے دیا، جو احادیث دے جو پڑھا دیا، وہ علم اللہ نے دے دیا. یعنی ہر کسی کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کا عطا کردہ ہے. عطا جس نے کو اللہ نے عطا کر دیا وہ اس کا علم ہے. جو اللہ اور اللہ کا علم ذاتی علم ہے، جو سب کچھ علم اسی کے پاس، اس کا ذات کا اس کا ہمیں عطا کیا گیا ہے. جتنا ہمیں اللہ نے عطا کر دیا یہ عطا کردہ ہے. سب کا علم، سب انسانوں کا علم، اور اللہ کا علم اتنا ہے جو ہر چیز سوائے اس کے کوئی نہیں جانتا. کتنا علم ہے صرف وہی جانتا ہے. تو اور پھر یہ ولا یعود حفظهما، اور نہیں تھکاتی اسے ان دونوں کی. نہیں، یہ رہ گیا. وسع کرسی السماوات، اور اس کی کرسی وسیع ہے. یعنی وہ اس کی کرسی اتنی وسیع ہے، اس چھائی ہوئی ہے آسمانوں اور زمین پہ. اب اس کی کرسی کیسی ہے یہ ہے نہیں معلوم، یہ اللہ کی، مگر اللہ جو کہتا ہے تو کرسی یقیناً ہے. تو اس طرح کی باتیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دی، آسمان و زمین، آسمان کو سمائے ہوئے اس کی ہے تو کرسی ہے. ہمارا ایمان یہ ہے جب آ گیا تو کرسی ہے. کیسی ہے ہمیں اس کی ضرورت نہیں، اللہ ہی جانتا ہے کہ اس کی کرسی کیسی ہے. عرش کے عرش ہے یا اس کے الگ کرسی ہے، مگر ہے تو اس لیے اس کو آیت الکرسی بھی کہتے ہیں کہ اس میں کرسی کا ذکر ہو، اور وہ ہے آسمان اور زمین سے بھی زیادہ وسعت ہے اس کی. ولا یا، اور یہ اللہ کی ایک اور صرف بیان، ولا یعود حفظهما، اور ان کی اسے نہیں تھکاتی ان دونوں کی حفاظت. یہ اصل میں ان کا بنی اسرائیل کا یا ان کے اہل کتاب کا ان کا نظریہ یا ان کی تورات میں جو بعد میں لکھی گئی ان کی طرف سے انجیل وغیرہ، جو کیونکہ وہ اصل تو گم ہو گئی تھی، تو بعد میں انہوں نے جو خود یادداشت لکھی اس میں لکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 6 دن میں آسمان بنائے، آسمان و زمین بنائے، اور 7ویں دن اللہ نے آرام کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے نظر تھک گیا تو 7ویں دن آرام کیا. اسی لیے ہفتے میں ایک دن چھٹی بھی ہوتی ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی نفی کی ہے کہ ولا یعود حفظهما، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تھکتا نہیں ان دونوں کی حفاظت سے. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہی سب سے اعلیٰ و ارفع اور عظمت والا اللہ کی ذات ہی ہے، سب سے زیادہ عظمت والی اور سب سے بلند، سب سے بڑا، سب سے عظمت والی ذات اللہ ہی کی ذات ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کے مطابق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا اعتقاد بھی ہمارا اسی کے مطابق ایک اللہ کی وحدانیت پہ ہونا چاہیے کہ سفارشیں ضرور ہوں گی مگر اسی کی ہوں گی جس کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں گے، اور ہر کسی کا نہیں ہوں گی، اسی کی ہوں گی جو اسی کو رب مانتا رہا ہے، اسی ایک اللہ کو ہی مانتا رہا ہے. یہ نہیں کہ اللہ کے ساتھ 10 اوروں کو بھی پکارے گھر کو مجھے بچا لے گا، کوئی کسی کو نہیں بچانے والا، کیونکہ ہم کسی کو علم نہیں ہے. اللہ کو کیا کسی نے خبر دینی ہے؟ سفارش تو اس کو کرے گا جس کی، جو اللہ کو، اللہ اگر جانتا ہے کہ آدم برا تو سفارش کس کی ہمت ہوگی؟ وہاں تو کسی کی ہمت ہی نہیں ہوگی. عیسیٰ علیہ السلام بھی کہ جب بلایا جائے گا انہیں بھی ہم سورہ مائدہ میں پڑھیں گے، آپ قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام کو بلایا جائے گا، ان سے پوچھا جائے گا. جب پوچھیں گے تو وہ بھی پریشان ہوں گے اور کب آئیں گے کہ اللہ پوچھے گا ان سے، تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ تجھے اور تیری ماں کو پوجیں، تو صاف انکار کر دیں کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. تو یہ ہمارے یہاں لوگوں کو بڑے غلط نظریات ہیں، ان سے بچنا چاہیے. ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اسی پہ بھروسہ رکھیں، انشاءاللہ وہی ہے وہ جو بخشنے والا ہے، اسی کا سب کچھ ہے. جو کچھ زمین اور آسمان ہے اسی کا ہے، اور آخرت میں بھی اسی نے فیصلے کرنے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پہ رحم کرے، اپنا فضل کرے، دنیا اور آخرت کی بھلائی سے نوازے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جی آج کے سبق کا کوئی سوال ہو تو بتائیں. سر یہاں سے بتائیں ذرا، اللہ بما شاء وسیع، تو اس میں لکھا ہوا ہے گھیر رکھا ہے، تو یہ وسعت میں نہیں آئے گا؟ وسعت ہی ہے نا، گھیرتے کوئی چیز ہے نا جو اس سے بڑی ہو. تو وسعت کو کس طرح پڑھیں گے اس میں؟ واسعہ نہیں، اردو میں کہ وہ چاہے وسعت ہے اس کی کرسی، نہیں اس یہ تو طرح. یہاں ختم ہو گئی، یہ بات یہاں ختم ہو گئی. اچھا ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، یہ ختم ہو گئی بات. اس کے علم سے کوئی آتا نہیں جہاں الا مگر جو وہ چاہے، یہ بات یہاں پہ ختم ہو گئی. اچھا یہ دوسرا یہ جملہ ہے وسع کرسی، اس کی کرسی وسیع ہے، گھیرے ہوئے آسمان و زمین کو، یہ دوسری وسیع بات ہے. ہے.
اچھا وسیع ہے. ہاں ٹھیک ہے چھائی ہوئی ہے، وسعت رکھتی ہے، اسے وسیع ہے، گھیرے ہوئے کہہ سکتے ہیں آپ. ٹھیک ہے. چلیں پھر آگے. چلیں جی پھر آج کا سبق پڑھ لیتے ہیں علامات والا. حدیث مبارک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا بے شک وہ گھر جس میں قرآن پڑھا جاتا ہے وہ آسمان والوں کو ایسے نظر آتا ہے جیسے زمین والوں کو ستارے. یعنی جو آسمان سے وہ گھر جن میں قرآن پڑھا جاتا ہے وہ اس طرح نظر آتے ہیں جیسے ہم لوگوں کو ستارے نظر آتے ہیں چمکتے ہوئے. کما ترائے نجوم لأہل الارض، یعنی کہ زمین والوں کو جیسے ستارے نظر آتے ہیں چمکتے ہوئے، اسی طرح آسمان والوں کو وہ گھر جن میں قرآن پڑھا جاتا ہے. جن میں قرآن نہیں پڑھا جاتا وہ خود غور کریں کہ پھر ان کا کیا حال ہوتا ہے. اللہ رحم فرمائے. تو آج کل ہم پڑھ رہے ہیں کلمہ کے 3 جز، اسم فعل اور حروف، اور ہم پڑھ رہے ہیں فعل ہم پڑھ لیا، ماضی پڑھ لیا، مضارع ہم نے پڑھ لیا، امر بھی پڑھ لیا، اور کل نہیں بھی پڑھ لیا. آج ہم پڑھیں گے مجہول، یعنی ماضی مجہول بھی اور مضارع مجہول. مجہول کا مطلب ہم نے جو پہلے پڑھے وہ تھے معروف. معروف سے مطلب ایکٹیو وائس، جس میں کام کرنے والا علم ہوتا ہے، کام میں پتہ ہوتا ہے کہ کس نے کام کیا، اس نے مدد کی، فلاں نے مدد کی، تو نے مدد کی یا میں نے مدد کی، سب کو پتہ ہوتا ہے کس نے کام کیا. مگر مجہول یہ ہے جس میں کام کرنے کا علم نہیں ہوتا، کام کرنے والا کون ہے اس کا ہمیں نہیں پتا. بس جیسے ہم نے پڑھا نصرہ مدد کیا گیا، وہ قتل کیا گیا، کس نے کیا کوئی پتہ نہیں. قتل اگر کریں گے تو اس نے قتل کیا تو پتہ ہے کہ اس نے قتل کیا. مگر یہاں پہ مجہول میں یہ پتہ نہیں ہوتا کام کرنے والا کون ہے. اس میں طریقہ کیا ہے، بہت ہی آسان سا ہم نے پڑھا. جیسے ماضی میں ہم نے پڑھے ہیں خلقہ شکرہ خراجہ، اس نے خلقہ اس نے پیدا کیا، خلقہ اس نے پیدا کیا، شکرہ اس نے شکر دیا، خراجہ. تو اب اس میں کیا ہوگا، ہم نے صرف ماضی میں مجہول بنانے کا دیکھا، ماضی میں پہلے حروف پہ لگا دیں گے پیش، یعنی یہ اس زبر کو ہٹا کے خا کے بجائے خو بن جائے گا. اور یہ جو دوسرا ہے سیکنڈ لاسٹ آخری سے پہلے سیکنڈ لاسٹ، اس کے نیچے زیر آ جائے گی، یہ بن جائے گا خلقہ. یہ کیا بن جائے گا خلقہ. اور یہ شاکرہ سے بن جائے گا شوکرہ، یہ خراجہ سے خورجہ. تو یہ آخری سب پہلے پہ پیش، اور یہ اس میں مجہول، اس میں بھی وہی ہے، اس میں بھی مضارع میں بھی پہلے پہ تو پیش ہی لگے گا، پہلے حروف پیش آئے. اور ماضی میں اگر زیر ہو تو سمجھ لو کہ وہ کام کیا گیا ہے، یعنی کہ وہ مجہول ہے. اور مضارع میں کیا ہوگا، پہلے پہ پیش اور سیکنڈ لاسٹ پہ زبر. یہاں پہ زیر ہے، یہاں پہ زبر ہے. جیسے یہ ہم نے پڑھا خلقہ سے خلقہ، شاکرہ سے شکرہ، خارجہ سے خارجہ. تو یہاں کیا بن جائے گا، یخلق سے یخلق، یخلق. اور یہ یشکر سے یشکرو، یش کاف، یہ کاف پیش کی بجائے زبر آ جائے گا. یخرجو سے یخرجو، یخرجو. یعنی پہلے حرف پہ پیش اور آخری سے پہلے پہ زبر لگانے سے مضارع بنے گا. آسان سا ہے. پہلے پہ حروف دونوں پہ پہلے پہ لگ جائیں گے پیش، اس میں زیر لگے گی، اس میں زبر لگے گا، اتنا سا فرق ہے بس. اس میں سیکنڈ لاسٹ پہ زیر اور اس میں سیکنڈ لاسٹ سے پہ زبر. اس کے کوئی بھی آپ اور بھی اگر لفظ ہے، جیسے نصرہ ہوگا تو کیا بن جائے گا نصرہ. ینصرو سے کیا بن جائے گا ینصرو، ینصرو. سواد پر یون یہاں پہ پیش آئے گی اور ساتھ پر زبر آ جائے گی، ینصرو. تو یہ کوئی بھی لفظ آپ لے لیں گے تو یہ آسان ہے، فوراً ہی آیات شروع کر دی. چلیں پڑھیں، کون پڑھے گا؟ جی سورہ آپ پڑھیں، آپ نے نہیں پڑھا آج. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین یؤمنون بما انزل الیک
والذین یؤمنون، اور وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں، بما انزل الیک، اس پر جو اتارا گیا آپ کی طرف، جو نازل کیا گیا آپ کی طرف، وما انزل مجھول بتا من، اس سے مجھول بتائیں جی نا کون سا انزلہ، اس میں انزلہ جو ہے وہ ماضی مجہول ہے، ہم، وما انزلہ من پہلے قبلک، لفظ پہ یعنی یہ الف پہلے پہ پر کیونکہ پیش ہے، الف اس کا خود کا حصہ ہے، یہ خود جی کا حصہ ہے، اس لیے الف پر پیش اور سیکنڈ ویسے لاسٹ کے بھی نیچے پیش ہی آتی ہے، اور سیکنڈ زیر. لاسٹ کے نیچے زیر، جی جی وما انزلہ من قبلک، اور جو نازل کیا گیا آپ سے پہلے، اس میں انزلہ جو ہے وہ ماضی مجہول ہے، پہلے حرف پر پیش ہے اور سیکنڈ لاسٹ پر زیر ہے، وما امروا الا لیعبدوا اللہ، اور نہیں حکم دیے گئے مگر لیعبدوا اللہ، ان لوگوں، اور نہیں حکم دیے گئے مگر ان لوگوں کے لیے جنہوں نے عبادت کی اللہ کی، مگر وہ لوگ جو نہیں، مگر لیعبدوا اللہ، اور نہیں حکم دیے گئے سوائے اللہ کی عبادت اللہ کی لیعبدوا کہ وہ عبادت کریں اللہ کی. کے، وہ عبادت کریں، صحیح. اس میں امیرو جو ہے وہ ماضی مجہول ہے، اور اس میں پہلے پہ پیش ہے اور سیکنڈ لاسٹ پہ زیر ہے. وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور بے شک وہ لوگ جو دیے گئے کتاب، اس میں بس ٹھیک اوتو جو ہے، ٹھیک ٹھیک وہی ہے، وہ تو یہ وہ اس کا طریقہ دوسرا ہے. جزاک اللہ، ماشاء اللہ، اللہ مبارک فی اللہ. جی خدا آپ پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، خوشنما بنا دی گئی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا دنیا کی زندگی. اس میں زُيِّنَ ماضی مجہول ہے اور کفروا ماضی معروف ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں نازل کیا گیا قرآن. اس میں انزلہ ماضی مجہول ہے. کتب علیکم القتال، فرض کر دیا گیا تم پر قتال. اس میں کتبہ ماضی مجہول ہے. وقضی بینہم بالقسط، اور فیصلہ کر دیا گیا ان کے درمیان. قسط کا مطلب کیا ہوگا؟ انصاف سے، انصاف کے ساتھ، انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا گیا. جی جزاک اللہ، اللہ مبارک فی اللہ، ماشاء اللہ، بہت اچھے. جی اور کون پڑھے گا؟ فرانا آپ نے پڑھ رہی؟ اربنا آپ پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور بے شک وہ لوگ جو دیے گئے کتاب، اوتو ماضی مجہول. وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور یقیناً اگر تم قتل شہید کر دیے جاؤ اللہ کی راہ میں. قُتِلْتُمْ ولائن، ماضی اور مجہول، اگر تم قتل، جی ٹھیک، قتل کر دیے جاؤ، اگر تم قتل ہو جاؤ، ٹھیک. کر دیے جاؤ اللہ کی راہ میں. وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور نہیں اختلاف کیا ان لوگوں نے جو دیے گئے کتاب. ابھی اوتو ماضی مجہول ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو فرض کر دیے گئے تم پر روزے. کتبہ اس میں ماضی مجہول. جی جزاک اللہ. جی پڑھیں، کوئی اور بھی پڑھے اس کو، کوشش کریں، پڑھیں گے تو بات بنے گی. عثمان فاروق آپ پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. 3 آیات پڑھ دیں. اچھا. والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں اس کے ساتھ جو نازل کیا گیا آپ کی طرف. جی جی اس میں انزلہ جی ماضی مجہول ہوگا. جی ٹھیک ہے. وما انزل من قبلک، اور جو نازل کیا گیا آپ سے پہلے. اس میں بھی انزلہ ماضی مجہول ہوگا.
جی جی وما امیرو الا لیعبدوا اور نہیں وہ حکم دیے گئے مگر یہ کہ سوائے اس کے کہ وہ وہ عبادت کریں عبادت کریں اللہ کی. جی ٹھیک جی ہے. اچھا جی جی امیرو بھی ہے ماضی مجھول. وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ اور بے شک وہ لوگ جو دیے گئے کتاب. اس میں اوتو ماضی مجھول. زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مزین کر دی گئی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا دنیا کی زندگی میں. اس میں ہوگا زُيِّنَ. جی جزاک اللہ. زُيِّنَ ٹھیک ہے. زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا یعنی کہ مزین کر دی گئی کافروں کے لیے دنیاوی زندگی. جی دنیاوی زندگی. ٹھیک. جی کون ثانیہ پڑھو بیٹا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن رمضان کے مہینے میں نازل کی گئی رمضان کا مہینہ اس میں نازل کی گئی قرآن. کتب کیا علیکم گیا القتال قرآن. نازل کیا گیا قرآن. کتب علیکم القتال فرض کر دیا گیا تم پر جہاد. وَقُضِیَ بَیْنَہُم بِالْقِسْطِ اور فیصلہ چکا دیا گیا فیصلہ کر دیا گیا ان کے درمیان انصاف سے. وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ اور بے شک وہ لوگ جنہیں دی گئی کتاب. جی جزاک اللہ. وَلَئِن ٹھیک ہے بیٹا. جزاک اللہ. جی ارم پڑھیں آپ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور اگر تم شہید کر دیے جاؤ اللہ کی راہ میں. وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ اور نہیں اختلاف کیا ان لوگوں نے جنہیں دی گئی کتاب. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام اے ایمان والو فرض کر دیے گئے تم پر روزے. جی جزاک اللہ. ٹھیک. جی اور کسی نے نہیں پڑھا؟ شگفتہ آپ پڑھیں. آپ نے نہیں پڑھا؟ جی آپ ہاتھ اٹھا دیا کہ نا بھول جاتا ہے بندہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت کیا بھلا وہ نہیں دیکھتے اونٹوں کی طرف کیسے پیدا کیا گیا. خلقت ماضی یہ مجہول ہے مؤنث. وَإِلَى السَّمَاءِ کیف رفعت اور آسمان کی طرف کیسے بلند کیا کیسے اسے بلند کیا. یہ بھی کیسے ماضی بلند کیا گیا. کیسے بلند کیا گیا کیونکہ ہم کیا گیا والی بات پڑھا نا. ہم تو جی جی مجھول پڑھ رہے. جی کیسے بلند کیا گیا مؤنث ماضی مجہول. وَإِلَى الْجِبَالِ کیف نُصِبَت اور پہاڑوں کی طرف کیسے جما دیے گئے. مصیبت ماضی مجہول مؤنث. وَإِلَى الْأَرْضِ کیف سُطِحَت اور زمین کی طرف کیسے بچھائی گئی. سُطِحَت ماضی مجہول مؤنث. وَضُرِبَتْ عَلَیہم الذلۃ والمسکنہ کیا ہوگا. ضربت مسلط کر دی گئی. جی نہیں وہ غائب ہو گیا تھا میرا رشید. اور مسلط کر دی گئی ان پر ذلت اور محتاجی. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن رمضان کا مہینہ اس میں نازل کیا گیا اس میں قرآن.
جی جزاک اللہ ٹھیک اللہ مبارک فی علمک لا جی بس ٹھیک ہو جی اور کون پڑھے گا صنم آپ نہیں پڑھ رہی ہیں آج پڑھے مت کرے ہو جائے جی گا پڑھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تکلف نفس کلفو الا تو نہیں لا تکلف لا تکلف نفس الا وسعها نہیں تکلف نہیں تکلیف دی جاتی تکلف کسی جان کو اچھا تکلیف دی جاتی جان کو الا سوائے مگر وسعها اچھا مگر جس کو وسعت دی گئی ہو اس کی وسعت کے جس کو مطابق اللہ مگر اس کی اچھا وسعت کا یعنی کسی جان پہ اتنا مگر بوجھ نہیں ڈالا جاتا ہے کسی کو تکلیف مگر جتنی وہ برداشت کر سکتا ہے لا تکلف صحیح نفس نہیں وہ تکلف یعنی تکلیف دی جاتی کسی جان کو الا مگر وسعها اس کی وسعت کے مطابق اچھا جزاک اللہ لا تدار والدۃ بولی والدۃ بولدہا نہیں تو دارو تدارک تو نہیں ہوگا نا کچھ یہ بھی تکلیف سے تو نہ اچھا تکلیف دو یہاں پہ نہ تکلیف دیں نہ یہ مجبوری تکلیف ہے دیں یہ اور ماں کو لیدتن والدتن ماں اچھا کو والدتن بولدی ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے اچھا جی چلے والدین ٹھیک جزاک والدتن اللہ ٹھیک یہ کون پڑھے گا الونا پڑھے آپ پڑھے اچھا شکرہ بھی یا ایھا النبی اے نبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین اے نبی کہہ دیجیے اپنی بیویوں کو اپنی بیٹیوں کو اور مومن عورتوں کو یدنین علیہن وہ اوڑھ لیں اپنے اوپر من جلابیبہن اپنی چادریں ذالک ادنا یہ زیادہ قریب ہے ان یورفنا کہ وہ پہچانی جائیں فلا یوزینا پس نہ وہ تکلیف دی جائیں وکان اللہ غفور الرحیم اور اللہ غفور الرحیم غفور الرحیم وکان اللہ غفور الرحیم غفور اس میں الرحیم کون اور سا ہے اللہ مجہول کون سے ہیں اس میں کون سے الفاظ مجہول ہیں یہ اب دیکھنا پڑیں گے یدنینا تو یہ تو نہیں ہو سکتا ماضی مجہول تو نہیں ہے یورفنا یہ مزارے مجہول جی یورفنا جی اور یہ مزارے مجہول اور یہ یوزینا یوز دو ہے نا تاکہ وہ پہچان لی جائیں اور نہ وہ تنگ تکلیف کی دی جائیں یعنی جب اور پردہ کریں گی تو لوگ پہچانیں کہ یہ شریف عورتیں ہیں ان یو عرفنا وہ یو عرفنا یہ ہو گیا اور یہ دو ہو گیا نا ماضی مجہول جی یہ بھی پڑھ دیں حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم حرام کر دی گئی تم پر تمہاری مائیں تمہاری بیٹیاں اور تمہاری بہنیں یہ حرمت ماضی ماضی مجہول یعنی پہلے پہ پیش اور سیکنڈ لاسٹ کے تھے زیر حرمت ٹھیک ہے یہ تو کلیئر ہو گیا آج کا سبق تو آسان ہی تھا اب یہ بھی ہمیں تھوڑا سا ذہن میں رکھنا چاہیے جو اسفاق پڑھیں گے جب پڑھیں گے انہیں اچھی طرح یاد جو پڑھ لیے ان کو اچھی طرح یاد کر لیں اور یاد کرنے کا سب سے بہترین طریقہ کلاس کو اٹینڈ کریں چھٹی نہ کریں چھٹی کی دو ہی صورتیں ہیں یا اللہ تعالیٰ بلا لیں یا والدین بلا لیں اور اس کے بعد سب یاد ہوگا جو آپ کسی کو پڑھائیں کوشش کریں ایک دوسرے کو سنائیں پڑھائیں جو اگر کوشش کر رہے ہیں یہ بہتر ہے کہ کسی کو سنا دیں تو زیادہ اچھا ہے تو وہ زیادہ اچھا بہتر ہو جاتا ہے چلیں اور نماز میں جب پڑھیں تو خشوع پیدا سبق یاد ہو تو نماز میں جب پڑھیں تو اس کو تھوڑا ترجمے پہ غور بھی کر لیں کہ جو ہم پڑھ رہے ہیں جیسے آیت الکرسی اگر آپ پڑھیں تو اس پہ الفاظ پہ غور کریں ہر نماز کے بعد آیت الکرسی ضرور پڑھیں اور اس میں الفاظ پہ غور کریں تو اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم حی القیوم کا کیا مطلب ہے قیوم کا کیا مطلب ہے
لا تأخذوا سناتم، سناتم کے کیا لوگ اس کو نیند آتی ہے، نہ اونگ آتی ہے. یہ ہمارے ذہن میں الفاظ کے مطلب آئیں گے تو پھر یاد بھی ہو جائیں گے، اور ویسے بھی ہمارا دھیان بھی ادھر رہے گا انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.